آپ نے اکثر چڑیا گھر میں ہاتھی کو دیکھا ہوگا، کچھ بچوں نے اس پر سواری بھی کی ہوگی۔ یوں تو چڑیا گھر میں ہر جانور کی رونق ہے، شیر نہ ہو تو جنگل کا بادشاہ کسے کہیں گے۔ اسی طرح ریچھ اور بندر کا الگ مقام ہے، بچے بندر کی شرارتوں سے بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ سب سے پیارا اور معصوم جانور ہرن ہے، جب شرارت کرتے، آپس میں لڑتے یا کلانچے بھر کر بھاگتے ہیں تو بہت سے دلوں کو بھاتے ہیں۔ دریائی گھوڑا ہر وقت پانی میں گھسا رہتا ہے، اس کا پانی اکثر گندا اور بدبو والا ہوتا ہے۔ کوئی جنگل اور چڑیا گھر ہاتھی کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ انسان کا صدیوں کا ساتھی ہے، وہ انہیں جنگوں میں استعمال کرتا آ رہا ہے، وزن اٹھانے اور اس کے دانتوں سے مختلف اوزار بنانے کا کام لیتے ہیں۔ ہاتھی میرا ساتھی، زندہ ہاتھی لاکھ کا، مردہ سوا لاکھ کا۔ پہلے زمانوں میں میلوں کے حساب سے گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے، درختوں، جھاڑیوں کی بہتات ہوتی تھی، جانور ان میں خوش و خرم رہتے تھے۔ اب ٹی وی میں جنگلات دکھائے جاتے ہیں، کہیں کہیں درخت نظر آتا ہے اور کچھ جھاڑیاں اب تو لگڑ بگڑ بھی دور سے نظر آ جاتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی سے ان جانوروں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ صورتحال ایسی ہی رہی تو چند سال بعد صرف چڑیا گھروں میں ہی اور مزید کچھ دہائیوں کے بعد صرف کتابوں میں ہی بعض نایاب جانوروں کی تصویریں ہی دیکھنے کو ملیں گی، جیسے آج ڈائناسور کی تصویریں ہیں۔ ہاتھی تھائی لینڈ کا قومی جانور ہے۔ وہاں ایک گاؤں کا نام باٹتا کلانگ ہے۔ اس گاؤں میں صرف 400 افراد رہائش پذیر ہیں، مگر اس گاؤں میں تقریباً 190 ہاتھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہے اور سیاحتی مرکز بن گیا ہے۔ ہاتھیوں کے مختلف کرتب دیکھنے کے لیے بانتا کلانگ آنے والے سیاحوں سے معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہاتھیوں کی کمائی سے مقامی لوگوں نے گیسٹ ہومز تک بنا لیے ہیں۔ ہاتھیوں کو موٹا تازہ صحت مند رکھنے کے لیے انہیں تازہ سبزیاں، پھل اور چارہ کھلایا جاتا ہے۔ سیاح ہاتھیوں پر سیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اوسط آمدنی $25 یومیہ ہے، جو معقول آمدنی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی سائیکل سواروں نے بھی سیاحوں کی سیر کے لیے سائیکل رکھ لیے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں، اکثر سیاح فیملیز کو لے کر آتے ہیں۔ ہاتھیوں کی سواری سے بچے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں ہانگ کانگ سے آنے والے ایک سیاح کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو ہاتھیوں کے دیگر پارکس میں بھی سیر کرا چکا ہے۔ میرے خیال میں سیر و تفریح کے لیے یہ گاؤں اپنی مثال آپ ہے۔ سیر و تفریح کے لیے زیادہ تر جرمن، برطانوی اور روسی باشندے ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں پہلے ہزاروں ہاتھی گھومتے دکھائی دیتے تھے، مگر جنگلوں کی کٹائی اور غیر قانونی شکار نے انہیں سینکڑوں کی تعداد تک محدود کر دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر مداری کتے ریچھ، بکرے، بندر کے ساتھ مختلف کرتب دکھا کر مانگتے ہیں، جبکہ تھائی لینڈ میں مداری اور کرتب دکھانے والے ہاتھیوں کے کرتب دکھا کر مانگتے تھے، جس سے تھائی لینڈ کی بدنامی ہوتی تھی۔ حکومت نے ایسے افراد پر پابندی لگا دی ہے۔ اب وہی مداری اور ہاتھیوں کو سدھانے والوں نے بانتا کلانگ کا رخ کر لیا ہے، یہاں رہائش رکھ کر وہی کام کر رہے ہیں، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں۔ تھائی لینڈ کی مختلف تنظیمیں ایسی کوشش میں ہیں کہ وہ چند ایسے گاؤں سیاحوں کے لیے مخصوص کر لے تاکہ سیاحوں کی آمد و رفت سے انہیں معقول آمدنی ہو سکے۔ تھائی لینڈ کے شہر سورن میں ہر سال نومبر میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے، جہاں مختلف شہروں سے ہاتھی شرکت کرتے ہیں اور دنیا بھر کے سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔